بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسانوں کے برعکس جانوروں کی اگر بات کی جائے تو وہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی وفادار ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی اس عقاب کی بھی ہے۔ اقبال نے اسی وجہ سے عقاب یعنی شاہین کے اندر موجود خصوصیات کو دیکھنے اور اپنانے کا کہا تھا، اور کسے معلوم تھا کہ اس خوبصورت پرندے کی شخصیت کا ایسا پہلو آج تقریباً نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد سامنے آئے گا۔ دسمبر کی ایک یکبستہ صبح کوبیکویڈ وائلڈ لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر آف کینیڈا میں موجود سٹاف کے لیے اچانک تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ایک جگہ ایک بہت بڑے عقاب کو دیکھا جو کہ فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنے کے بجائے زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ بظاہر یہ پرندہ بالکل تھک چکا تھا اور اس کے اندر زندہ رہنے کی کوئی خواہش نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک مادہ عقاب تھی جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ زمین سے اپنے پاؤں اٹھا کر ایک چھوٹی سی چھلانگ ہی لگا سکے۔ اس صورتحال میں اس کے لیے فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنا بعید از قیاس تھا۔ یہ عقاب خوش قسمت تھا کہ یہ ایک جانوروں کے ہسپتال کے پاس ہی گرا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکتا اور یہ اکیلے جان دے دیتا۔ اس عقاب کو ڈاکٹرز کے پاس لایا گیا تاکہ اس کو چیک کیا جا سکے اور اگر ممکن ہو تو اس کا علاج بھی کیا جا سکے۔ اگرچہ اس پرندے کے جسم پر کسی بھی طرح کے گولی کے شروں کے نشان نہیں تھے جن سے اس کو لیڈ پوائزننگ ہوتی، لیکن اس کو یہ بیماری ان پرندوں سے ہوئی تھی جو کہ انسانوں کی بندوق سے نکلی لیڈ کی گولیوں کا شکار بننے کے بعد پھر اس کی خوراک بنے تھے۔ اگرچہ یہ ایک خطرناک بیماری تھی لیکن بیماری کا پتہ چل جانے کے بعد اب اس کا علاج شروع کیا جا سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا علاج کامیاب ہونا شروع ہو گیا اور اس کی صحت اچھی ہونے لگی۔ اب ہر کسی کی زبان پر یہی بات تھی کہ ہم کب اس کو واپس جنگل میں چھوڑیں گے۔ اب یہ عقاب اپنی پرانی مستی میں آ چکا تھا اور اس کے پاس جانا بھی اب خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا یہ برتاؤ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ اب وہ تندرست ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہاں تک یہ کہانی ایک عام سی کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کا دلچسپ حصہ اس عقاب کے اس ہسپتال میں داخل ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد شروع ہو گیا تھا۔ اس ہسپتال والوں کو اپنے ہسپتال کے لان اور آس پاس موجود جگہوں میں وہ تمام پرندے اور چیزیں زمین پر پڑی نظر آنا شروع ہو گئیں جو کہ ان پرندوں کی خوراک ہوتی ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عقاب کی خوراک یہاں کون پھینک رہا ہے۔ جلد ہی انہوں نے اپنے ہسپتال کے اوپر ایک بڑے عقاب کو چکر لگاتے ہوئے نوٹس کیا جو کہ ماسوائے اس وقت کے جس وقت یہ کچھ کھانے کے لیے لینے جاتا تھا، ہر وقت اس ہسپتال کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کیونکہ یہ عقاب اکثر انسانوں سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اب یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ رات کو ایک عقاب ان کے ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے ایک درخت پر بیٹھا رہتا ہے، اور ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی عقاب ہے جو کہ دن سارا ہمارے ہسپتال کے اوپر چکر لگاتا رہتا ہے اور ہمارے ہسپتال کے آس پاس اپنے کھانے کی چیزیں بجائے خود کھانے کے گرا دیتا ہے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ انہیں اس ہسپتال میں جس مادہ عقاب کو رکھا ہے وہ اسی عقاب کی مادہ ہے جو کہ ہسپتال کے پاس کھانا بھی لاتا ہے اور ہسپتال کے باہر بیٹھا بھی رہتا ہے۔ اگرچہ اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل ہے، لیکن ایک مہینے تک اس عقاب کی بالکل یہی روٹین رہی، اور رات ساری یہ ہسپتال کے باہر بیٹھا رہتا اور دن کو ہسپتال کے اوپر چکر کاٹتا رہتا۔ وہ اپنی مادہ کے لیے بے حد اداس ہوا ہوگا، اور ایسا ہونا ناممکن تھا کہ اسے پتہ نہ ہو کہ اس کی مادہ زندہ ہے اور اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے، ورنہ وہ نہ تو اس کے لیے کھانا لاتا اور نہ ہی ہسپتال کے باہر بیٹھا رہتا۔ ماہر ویٹرینیرینز کے لیے بھی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی، لیکن انہیں ایک بات پتہ تھی، اس وجہ سے ان کو یقین تھا کہ یہ عقاب ہی اس مادہ عقاب کا پارٹنر ہے، اور وہ یہ کہ عقاب ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس دوران وہ کسی اور اپنی نسل کے پرندے کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ادھر اب اس عقاب کی مادہ بالکل تندرست ہو چکی تھی اور اب اس کو جنگل میں چھوڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس کو ایک پنجرے میں ڈال کر ایک خالی جگہ میں لایا گیا اور آخر اس کے پنجرے کا دروازہ کھول کر اس کی آزادی کی خواہش پوری کر دی گئی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ عقاب اپنے پنجرے سے نکلی اور ہوا کی بلندیوں میں پرواز کر گئی۔ جیسے ہی وہ ہسپتال کے پاس موجود کھلے آسمان میں بلند ہوئی تو اس کے نر عقاب کو اس تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ عرصہ دراز سے بچھڑے محبت کے پنچھی آپس میں مل چکے ہیں اور اب انہیں اس دنیا میں موجود کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ دونوں عقاب ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئے اور اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگے۔ اگرچہ انسان ان کی آوازوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن ان کے جذبات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان نے اس ہسپتال کا ایک بار پھر سے چکر لگایا اور پھر یہ دونوں آسمان کی بلندیوں میں پھر کبھی نہ نظر آنے اور اپنے گھر کے لیے پرواز کر گئے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں ایک ایگل درخت کی ایک شاخ کے ساتھ 2 دن تک الٹا لٹکا رہا، لیکن اسے کوئی بھی بچانے نہیں آیا۔
آخر اس کو ایک فوجی نے اپنے بہترین نشانے بازی کے سکلز سے زندہ بچا لیا۔ زندہ بچ جانے کے بعد اس ایگل نے ڈاکٹرز کو ایسا رسپانس شو کیا جسے دیکھ کر سب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ناظرین محترم، امریکی ریاست وسکونسن اور منیسوٹا میں بالڈ ایگلز کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بالڈ ایگل کو دیکھنا کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بالڈ ایگل درخت کے ساتھ الٹا لٹکا تھا اور پھڑپھڑا بھی رہا تھا، جس کا واحد یہی مطلب تھا کہ یہ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس علاقے میں امریکی فوج کا ایک ریٹائرڈ فوجی جیسن گیلون بھی رہتا تھا، جو کہ اس دن شہر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو یقیناً انہیں بھی حیرت ہوئی کہ ایک ایگل کیسے درخت کے ساتھ الٹا لٹک سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی دوربین نکالی اور اس کی مدد سے اس کو دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ ایک رسی بندھی ہے، اور یہ رسی اس ایگل کے پنجے کے گرد لپٹی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایگل اس جگہ پر لٹکا تھا۔ جیسن نے سوچا کہ یقیناً یہ مر چکا ہوگا، لیکن کچھ دیر غور سے دیکھنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ حرکت کر رہا ہے اور زندہ ہے۔ یہ ساری سٹوری جیسن کی بیوی جیکی نے فیس بک پر پوسٹ کی ہے۔ جیکی کہتی ہیں کہ جیسن جس کام کے لیے باہر جا رہے تھے وہ ان نے کیا، اور واپس گھر آ کر بتایا کہ ہمارے گھر آنے والی روڈ پر انہیں ایک ایگل الٹا لٹکا دیکھا ہے۔ جیکی نے بتایا کہ ان نے یہ بات سنی تو ان نے سوچا کہ انہیں اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر انہیں تقریباً تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو کال کی، لیکن انہیں یہی جواب ملا کہ یہ ایگل 2.5 دنوں سے اس جگہ پر لٹکا ہے، لیکن اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جس جگہ پر لٹکا ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے کسی انسان کی جان جا سکتی ہے، اور اس جگہ پر کسی مشینری سے بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ کچھ نے جیکی کو یہ بھی کہا کہ 2.5 دن گزر جانے کے بعد اب یہ ایگل مر چکا ہوگا، اور جیسن نے اس کی جو حرکت دیکھی ہے یقیناً ہوا کی وجہ سے انہیں وہم ہوا ہوگا۔ جیسن چونکہ امریکی فوج کے ایک بہترین فوجی رہ چکے ہیں اور کئی بار مختلف ممالک میں جھڑپوں میں حصہ بھی لے چکے تھے، اس لیے ان نے اس ایگل کو ریسکیو کرنے کے لیے فوجی طریقہ اختیار کرنے کا سوچا۔ جیسن کی بیوی جیکی نے بھی ان کے اس آئیڈیا کی حمایت کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام ان کے ہسبینڈ کے لیے آرمی ایکسپیرینس کی وجہ سے مشکل نہ ہوگا۔ جیکی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جیسن نروس تھے کہ اگر وہ ایگل واقعی میں زندہ ہوا اور میرا نشانہ بجائے شاخ یا رسی کو لگنے کے ایگل کو لگ گیا تو کہیں ان پر کوئی کیس نہ بن جائے۔ اب چونکہ یہ اتھارٹیز کو بھی کال کر چکے تھے، اس لیے ایگل کو لگ جانے کا خطرہ اور پھر اس وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جانے کا خطرہ انہیں لاحق تھا۔ اس لیے ان نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے منیسوٹا ڈپارٹمنٹ آف نیچرل ریسورسز کے کنزرویشن آفیسر کو کانٹیکٹ کیا۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ مجھے جیسن نے اپنا سارا ملٹری بیک گراؤنڈ بتایا اور کہا کہ وہ آرمی میں شارپ شوٹر رہ چکے ہیں، اور وہ اس پرندے کو اس کے ساتھ لٹکنے والی رسی کو یا پھر شاخ کو شوٹ کر کے آزاد کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو خود پر کانفیڈنس نہ ہوتا تو وہ یہ کام کرنے کی آفر ہی نہ کرتے۔ کنزرویشن آفیسر نے بتایا کہ ویسے بھی ان نے اس ایگل کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے جیسن کو موقع دینے میں ان نے دیر نہ لگائی۔ آخر اس فوجی نے پوزیشن سنبھال لی، لیکن اس بار ان کا ٹارگٹ بہت اونچائی پر تھا اور ہوا کی وجہ سے اس کو ہٹ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہونا تھا۔ جیسن کو ہٹ بھی بالکل اس جگہ پر کرنا تھا جس جگہ پر رسی اس پرندے کے ساتھ بندھی تھی، یا پھر وہ اس شاخ کو نشانہ لگا سکتے تھے۔ ان نے موسم کے تمام عناصر کو صحیح طرح بھانپنے کے لیے کچھ پریکٹس شاٹس بھی کیں، اور پھر ان کو تیز ہوا، اونچائی اور چڑھتے سورج کو فیس کرتے ہوئے نشانہ لینا تھا، اور ان تمام عناصر کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اور اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ جیسن کی یہ ساری کارروائی کنزرویشن آفیسر بھی دیکھ رہے تھے۔ جیسن نے 90 منٹ لگا کر آخر اس شاخ پر نشانہ لگا لیا جس کے ساتھ یہ ایگل لٹکا تھا۔ آفیسر نے اپنی دوربین سے جب اس شاخ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو جیسن کی مارکسمین شپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہا گیا۔ یہ ایگل تقریباً 75 فٹ نیچے آ کر گرا اور فوراً سے سب اس جگہ دوڑ پڑے جس جگہ یہ ایگل گرا تھا۔ انہیں وہاں جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، اور درختوں کی شاخوں کی وجہ سے اسے نیچے گرتے ہوئے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ کنزرویشن آفیسر نے فوراً سے اس ایگل کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ ان نے اس پرندے کو پنجرے میں ڈالا تو وہ سارا راستہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتا رہا، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ وہ ہوش میں ہے اور اس میں 2 دن تک بھوکے اور الٹا لٹکے رہنے کے باوجود طاقت موجود ہے۔ اس ایگل کی ہمت دیکھ کر ان کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ ان نے اس ایگل کو ڈاکٹر تک پہنچایا تو ڈاکٹر نے بھی اس کو چیک کر کے کسی بڑے مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا اور کہا کہ یہ ایگل بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔
جیسن کو بھی اس ایگل کی صحتیابی کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ لوگ اسے اپنے پرانے علاقے میں ایک بار پھر سے آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔